ہر روز ہی ٹیلی ویژن پروگرام میں ہوتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات کرنٹ افیئرس پہ باتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اس میں فلاسفی بھی آ جاتی ہے، تاریخ بھی آ جاتی ہے، دنیا کے ممالک کے ساتھ موازنہ بھی ہم کرتے ہیں، کون سا ماڈل کامیاب ہے، کبھی ہم چین کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، کبھی امریکہ، کبھی میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جی میں امریکہ گیا، چین گیا، ان کی ترقی دیکھی، اور بھائی ہمارے اپنے لوگوں کو میں آگے کہہ رہا ہوتا ہوں بھائی یہ کوئی انگریزی میں کہتے ہیں نا مین اینڈ کویلز، اور اردو میں کہتے ہیں من و سلوا، ویسے تو شاید عربی میں بھی اسی طرح لفظ لکھا ہوا ہے، تو وہ من و سلوا کسی قوم پہ نہیں اترا، سب قوموں نے بے انتہا محنت کی، اور محنت میں کبھی ہر وقت نہیں ہوا ایسا کہ وہ کوئی بڑا کرشمہ ساز، بڑا ہیرو قسم کا ہینڈسم لیڈر، بڑی محبت جس کو ملی ہو عورتوں کی بالخصوص زیادہ، اور ساتھ ان کے شوہروں کی بھی انہی کے چکروں میں، حالانکہ ان کو حاسد ہونا چاہیے اس میں، لیکن بہرحال مجھے یہ عجیب قسم کا میاں بیوی کے رشتے ہیں کہ لوگ ایک لیڈروں کے چکر میں اپنی بیویاں جن کی عاشق ہیں ان کے خود بھی عاشق ہو جاتے ہیں بجائے ان کے رقیب ہونے کے. تو بہرحال یہ فنومینن ایک طرف ہوا، لیکن میں نے ڈسکس تو کر لیا. تو اب یہ ہے کہ قوموں میں 100 سال 50 سال بعد کوئی کبھی کرشمہ ساز لیڈر آتا ہے یا اس طرح گلیمر والا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو درمیان میں جو 50 سال کا وقفہ ہوتا ہے اس میں قومیں کام کرتی رہتی ہیں، آئین بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، قوانین بھی تبدیل ہوتے رہتے ہیں، عدلیہ بھی قوم کے ساتھ پیش رکھتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی عدالتوں میں 9 یا 16 یا 17 یا 18 جج بیٹھے ہیں، وہ بالکل ہی قوم کے بالکل ہی برعکس 360 ڈگریز اینگل سے سوچ رہے ہوں، ان کا زاویہ سوچ اور ہو، اور بہانہ تشریح کا ہو، بہانہ آئین کی پاسداری کا ہو، بہانہ آئین کی سپریمیسی یا بالادستی کا ہو، اور شاید اس کے نیچے پنہاں سوچ یہ ہو کہ کسی کو بالادست رہنے ہی نہیں دینا اپنے سوا، یا واقع اسی کو صرف بالادست رہنے دینا ہے جو واقع بالادست ہیں، اور آگے پھر ہر طرح کا وہ چیزوں کو ایبروگیٹ بھی کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی آئین تو کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے اور نو ون از انڈسپینسیبل، کوئی شخص بھی ناگزیر نہیں ہوتا، اس کو ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو جوڈیشل مرڈر بھی کیا جا سکتا ہے. یہ بحثیں تو چل رہی ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ یہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی بحثیں ہیں. آج مجھے اتفاق سے ایک ٹی وی پروگرام میں ہمایوں گوہر صاحب بڑے انٹلیکچوئل فگر ہیں، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، وہ بڑی مایوسی کا اظہار کر رہے تھے. میں نے فلسطین کی بات کی، کشمیر کی کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو افسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ہم قصہ گوئی کے اوپر ہی فوکس رہا. اور ان کا مراد تھا، ہم سے مراد تھا کہ صرف پاکستانی نہیں، یعنی مسلمانوں کی اکثریت. تو دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نئے راستے اختیار کرنے پڑیں گے، کو ماضی سے تھوڑی دیر باہر آ جانا پڑے گا. یہ قصہ گوئی، یہ غیر صحت مندانہ، غیر ضروری بحث مباحثے، کوئی ایکشن پلان بنا کے قوم آگے بڑھے. لیڈر کبھی ہوتے بھی ہیں، کبھی نہیں بھی آمنے سامنے ہوتے ہیں، کبھی درمیانے سے لیڈر بھی ہوتے ہیں، کئی بڑے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں، لیکن قومیں کام کرتی رہتی ہیں بجائے کہ صرف بحث مباحثے میں پڑھنے کے. مطلب ہم نے 6-7 دہائیاں دیکھ لی ہیں اس ملک میں. میں ایک سی ایس ایس افسر رہا ہوں، میں نے قیدیں بھی کاٹی ہیں ملٹری کورٹس کی، ملٹری لاک اپس میں رہا ہوں، ہر طرح کے حالات دیکھے ہیں، غمی خوشی دیکھی. میں اسی کے بغیر سوچ سکتا ہوں. انڈیورنس آئی، اللہ تعالیٰ نے جتنی تکلیفیں دی، اٹک میں باندھ رہا، اور جس کا بڑا واویلا کیا جی اٹک عمران ہاں مر جائے گا یا ہو جائے گا یا ہو جائے گا. پنڈی جیل میں بھی رہا، کچھ بھی نہیں. مرد جو ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی چیزیں برداشت کرتے ہیں، بعض کا دشمنیوں کی بنا پہ، بعض کا نفرتوں کی بنا پہ، بعض کا کسی متکبر رعونت میں اس ڈکٹیٹر کے حکم پر. جیسا کہ میرے اپنے کیس میں ایک حکم لکھا گیا باقاعدہ، میرے ایک دوست تھے، میں نام نہیں لوں گا، میجر تھے، وہ ڈبل بار تھے، 2 دفعہ ستارہ جرت مل چکا تھا. وہ پڑھ کے آئے وہ دور، تو کیمرے ویمروں کا یہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک ڈکٹیٹر نے لکھا ہوا گرین انک سے، ایون اف نو کیس از فاؤنڈ آؤٹ، ایویڈنس از فاؤنڈ آؤٹ اگینسٹ سیف الرحمان، ہی مسٹ راٹ ان جیل. اللہ تیری شان. دیکھے نا، یعنی کہ جب اس نے مجھے کہا کہ میں نے کہا وہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے، وہ خدا تو نہیں ہے، میں تو نہیں گھبرا رہا اس بات سے. ایک دل میں خوف آیا تو صحیح انسان ہونے کے ناطے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی امنگ پیدا ہوئی.
اور ایمان کامل اور زیادہ کامل اور مستحکم ہو گیا، یقین کامل آ گیا کہ بھئی نہیں، یہ نظام ایک ڈکٹیٹر نہیں چلا رہا، اس کے اوپر بھی بڑے بڑے نظام ہیں اور ان کے اوپر بھی ایک نظام ہے، اور کائنات کا مالک جو ہے وہ جب آپ کے سنوارنے پہ آتا ہے تو کرتا ہے۔ میں جب خود ملٹری کورٹ سے آیا ان کی قید کاٹ کے، تو مجھے ایک صاحب نے کہا یار تمہاری تو شکل وجہ سے پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے، تمہارا صحت بھی بہتر لگ رہی ہے، تمہارا حوصلہ بھی بہت بلند ہے، بات چیت کا انداز بھی اچھا ہے۔ تو میں نے اسے کہا جو میں آپ سے اپنے بہت سے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو کہتا رہا شعبہ بلاغیات کے، کہ بھئی ایڈورسٹی برنگز وزڈم، ہیوملٹی اینڈ انڈیورنس، یعنی جو مصیبت ہے، میں نے کہا میں آپ کو دعا دیتا ہوں آپ کی زندگی میں کبھی مصیبت نہ آئے، لیکن مصیبت عاجزی بھی لاتی ہے، انکساری بھی لاتی ہے، اور آپ میں انڈیورنس، برداشت، طاقت، تقویت، تقوی اور وزڈم بھی لاتی ہے، چیزوں کو سمجھنے کا جو ہے نا آپ میں فہم جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ چلیں اللہ کرے اس قوم کو بغیر ایڈورسٹی کے آ جائے فہم، جیسے وہ ہمایوں گوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم وہ خوابوں سے جنت کے یہ جو نقشے ہم نے اپنے اندر خود ہی بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ ہم نے بہت نقصان کر لیا اپنا، اب تھوڑا اٹھ کھڑے ہوں، ہمت کریں، کسی نجات دہندہ کی، کسی خوبصورت دیوا کی یا دیوتا کی تلاش سے نکلیں باہر اور کام شروع کریں۔ اس میں ہم روز، جیسے میں بھی ابھی 6-7 دہائیوں کا ذکر کر رہا تھا، تو اس میں میرا تقریباً 52-53 سال کا محنت کا ایک باقاعدہ دن رات کی جاں فشانی سے محنت کا ایک ریکارڈ ہے۔ اس میں بہت ساری ناکامیاں بھی آئیں، بہت ساری ذلتیں بھی آئیں، بہت ساری غلطیاں بھی کی، لیکن الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایک دن بھی کام کرنے سے نہیں میں ہٹا۔ وہ کام 2 آنے کا تھا، 8 آنے کا تھا، تیلے کا تھا، 10 روپے کا تھا، 5 روپے کا تھا۔ یہ جذبہ من حیث القوم کیوں نہیں اپنا سکتے؟ میں تو رول ماڈل کے طور پہ نہیں پیش کر رہا، میں تو ایک بات کر رہا ہوں کہ یہ کر کے دیکھیں تو صحیح، کوئی نہ کوئی جتن کرنے کی عادت ڈالیں تو کچھ بہتر ہو جائے گا۔ کچھ یہ ہم انہیلتھی بحث و مباحثے، فلانا بڑا چنگا ہے، فلانا بڑا پیڑا ہے، اس سے ہم نے معاشرے میں ایک غدر کی سی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ہر ایک کو برائی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کو کی چغلی کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم چور ڈاکو کی بات کر رہے ہیں، اس سے بڑی چوری تو یہ ہے، چور خوری سے بڑی کیا چوری ہے؟ کسی کو برا کہنا جو ہے وہ تو چور ڈاکو سے بڑا جرم ہے میری نظر میں، بلکہ اخلاقیات کی اصولوں میں بھی اور اسلام کے اصولوں کے تحت بھی یہ بڑا جرم ہے، یعنی نفرتیں پھیلانا، اونچ نیچ کا تفرقہ کرنا۔ تو پھر وہ تو یہ تو وہی آ گیا، وہ اشرافیہ۔ یہاں پہ پارسائی کی اشرافیہ ایک علیحدہ ہے، بدی کی جو ہے ایک اکثریت علیحدہ ہے۔ تو یہ ہم پارسائی کی جو اشرافیہ ہے اس سے جان چھڑائیں، ہم عام انسانوں کی طرح کیوں نہیں جی سکتے؟ اور جب ہم اس طرح اس سوچ کو اپنا لیں گے، یہ ٹرانسفارمیشن آ جائے گی، کام کرنا بھی شروع کر دیں گے بحث کی بجائے، اور وہ کام جو ہے وہ تھوڑا 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 کر کے، اگر ایک شخص 1 اینٹ رکھتا ہے تو ملک کے 24 کروڑ لوگوں میں اگر ایبل باڈیڈ لوگ جو اگر وہ 10 کروڑ ہیں، 5 کروڑ ہیں، تو روزانہ کی وہ 1 اینٹ لگائیں تو کیا عمارت نہیں کھڑی ہو جاتی روز کی ایک؟ یہ ایک مثال ہے، اس کو یعنی کہنے کا مقصد ہے ٹھیک ہے روزگار کے مواقع کم ہیں، لیکن دیہاتوں میں چلے جائیں وہاں روزگار کے مواقع کبھی کم نہیں ہوتے، عورتیں وہاں اتنا کام کرتی ہیں، اور پھر کاٹیج انڈسٹری میں بہت سا کام ہے۔ اس پہ ہم کام کریں، غور کریں، راستے کھلیں گے۔ جیسے مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ پاکستان کنو کا دنیا کا سب سے بڑا پیدا کرنے والا ملک ہے، پروڈیوسر ہے، تو کنو کی 9 بائی پروڈکٹس ہیں، 9 اس سے چیزیں بن سکتی ہیں جو دنیا میں ایکسپورٹ کر کے صرف اسی میں کروڑوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں، اور بے شمار چیزیں ہیں۔ جیسے مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، وہ پولٹری ایسوسیشن کے چیئرمین رہے ہیں، چیمبر آف کامرس کے وہ صدر رہے ہیں، عبد الباسط صاحب، وہ کہہ رہے تھے 2100 ارب کی جو ہے وہ باقاعدہ حلال میٹ، حلال گوشت کی دنیا میں جو ہے نا تجارت ہے، اور یعنی اس میں وہ کہتے تھے کہ تھوڑا سا حصہ بھی آئے تو پاکستان کو 200-300 ارب ڈالر حاصل ہو سکتے ہیں سالانہ، اور پاکستان حلال میٹ کا ایک مرکز ہے۔ لیکن یہ بھی انہوں نے بتایا، انہوں نے ملکوں کے نام بتایا جو مجھے اس وقت تصور نہیں ہے، جن میں ایک نام برازیل کا مجھے یاد رہا، کہ حلال میٹ کی تجارت کرنے والے یہ 2100 ارب ڈالر کی تجارت کرنے والے ممالک جو ہیں
وہ سارے غیر مسلم ہیں، 5 بڑے ممالک ہیں، تو مسلمان اس میں کیوں نہیں کام کر سکتے؟ آپ کو کیا رکاوٹ ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو اس میں جو رکاوٹیں ڈالنے والے لوگ ہیں، اگر آپ اپنی آواز بلند کریں گے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اگر بیوروکریسی کسی سے پیسے پکڑ کے کوئی ایسا آر او بنا دیتی ہے، اگر کئی ججز ایکسپورٹ پہ بین لگا دیتے ہیں، تو جب آپ من حیث القوم یا من حیث الجماعت، ایک تجارتی ایک جماعت ہے، ایک صنعتی جماعت ہے، ایک کامرس کی جماعت ہے، میڈیا بھی ایک جماعت ہے، ایک گروپ ہے، اس طرح آپ کا مزدوروں کا ایک گروپ ہے، یہ گروپس ہے۔ گروپ سے مراد یہ نہیں کہ 10-15 بندوں کا، 1 کروڑ لوگوں کا بھی گروپ ہو سکتا ہے، سیگمنٹ کہہ لیں اسے، یا ایک بڑا چنک کہہ لیں اس کو، کوئی آبادی کا ایک بڑا حصہ کہہ لیں، کوئی نام دے لیں۔ تو جب وہ اپنے مشن پہ چل پڑیں گے تو کوئی جج پھر اس طرح نہیں کرے گا کہ تجارت بین کر دے گا، کسی دوست ملک کا جہاز واپس کر دے گا، کسی پروجیکٹ میں جا کے وہ $6.5 ارب کا جو ہمیں نقصان پہنچا دے گا۔ اب آتے ہیں ایک میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری بحث چلتی رہے گی، اس پہ ہم کریں گے، لیکن آج میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اصطلاحات کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا، جو بڑی لغویات بکواسیات چل رہی ہے، نیریٹو، وہ بھئی کیا بلا ہے یہ بیانیہ، اس کا ہم نے ایک اردو ترجمہ کر لیا ہے، پتہ نہیں کون سی فرہنگ آصفیہ سے، فرہنگ سے نکال کے ہم نے۔ تو وہ بات یہ ہے، اسٹیٹڈ پوزیشن ہوتی تھی ملکوں کی کہ جی ہمارا یہ پوزیشن ہے، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ مشن اسٹیٹمنٹ جسے کہہ لیں، وہ اب بیانیہ بن گیا، اور سارا دن جس طرح بٹیر نہیں لوگ لڑاتے، دوسرا بیانیہ لڑاتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی فسانہ ہے، یہ کوئی فن ہے، یہ کوئی گیم ہے؟ بیانیہ گیم آف نیریٹو سے باہر آئیں، کیا ہے، واٹ از دس نیریٹو، ڈرٹی تھنگ نیریٹو۔ اور دوسری یہ جو نااہل کی اصطلاح ہے، ایک تو عدالتی نااہل ہوتا ہے نا، ایک انتخابی نااہل ہوتا ہے جس کو الیکشن کمیشن نااہل کرتا ہے، عدالتی وہ جس کو عدالتیں نااہل کرتی ہیں، اور اس میں بھی شاید مزہ ہی لیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کسی کو، ایک پاپولر لیڈر کو نااہل کرنے کا بڑا مزہ ہے۔ اگر میں فیصلہ کرنے والا ہوں تو مجھے اس سے بڑا کیا مزہ آئے گا؟ اس میں بڑا پلیجر ہے کہ میں اتنا طاقتور ہونے کا مجھے گمانڈ احساس ہوگا کہ دیکھو بھائی، میں بھلے 1 کروڑ ووٹ سے منتخب ہوا شخص ہے، اس کو میں جب چاہوں قید کر دوں، نااہل کر دوں۔ بہانے بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا حجتاں ڈھیر، وہ ایک ہی چیز کو قانون کی اس کی انٹرپریٹیشن کر کے اس طرح موڑ لیں، مغرب موڑ لیں، مشرق موڑ لیں۔ ہمارے ہاں وہ پختہ کاری تو آئی نہیں نا، کہ جس میں صرف آپ یعنی اپنی پسند ناپسند، غصہ، نفرت اور اس کے بنیاد پر آپ فیصلے نہ کریں۔ وہ عربی تو دور آیا ہی نہیں، وہ تو امریکہ میں آیا ہوگا یا وہاں پہ ہے، وہ بھی دنیا کے ساتھ تو ناانصافیاں کرتے ہیں نا۔ گوانٹانامو بے ہے، انڈین والے کہتے ہیں انڈین جسٹس، نام لیتے ہیں وہ باقاعدہ۔ تو یہ ہے کہ نااہل ایک تو وہ ہوتے ہیں نا، ایک نااہل وہ ہوتا ہے جس میں اہلیت ہی نہیں ہوتی کچھ کرنے کی۔ یعنی بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نااہل تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا نظام حکومت کیا ہوتا ہے، اور نظام حکومت کے لیے تجربے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ایک شخص 60 سال زندگی کسی بھی ملک میں اور پھر کئی ملکوں میں گزار چکا ہو، وہاں وہ اگر صرف سنی سنائی باتوں پہ بھی چل رہا ہو تو اس کو باندھ کی بولیاں سن کے بھی تھوڑی تھوڑی وزڈم آ جاتی ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ پٹوار خانوں میں کیا ہوتا ہے، بجلی کے محکمے میں کیا ہوتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے بیوروکریٹ کیسے بیہیو کرتے ہیں، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ فائلیں جو چلتی ہیں اوپر نیچے سے، پولیس میں کیا ہوتا ہے، اور کہاں کہاں پہ جو ایسے ہمارے ویک ایریاز ہوتے ہیں، گرے ایریاز، جہاں پہ ایک افسر کے بعد ضرورت سے زیادہ اختیار دے دیا جاتا ہے اور وہ رشوت لیتا ہے۔ یہ کوئی اتنے بڑا اس کے اندر کوئی آئنسٹائن بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وزیر اعظم نہ ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ انجینئر ہوتا ہے، نہ سائنسدان ہوتا ہے، نہ وہ اسٹرکچرل انجینئر ہوتا ہے، نہ وہ طبی ماہر ہوتا ہے، نہ کچھ اور، نہ وہ زراعت پیشہ کچھ زراعت کا ماہر ہوتا ہے۔ وہ ایک عوام کے مینڈیٹ پر بیٹھا ہوا یا منتخب ہوا ایک زیرک شخص ہوتا ہے، جس کے پیچھے عوام کی دانش مندی حاصل ہوتی ہے، اس کے کور ٹیم کی شکل میں، اس کی پارٹی کی شکل میں، اس کے
منتخب ایوان کی شکل میں اور بعض غیر منتخب پارٹی کے بھی ممبران کی شکل میں. تو اس لحاظ سے تو پھر واقعی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی، 50 لاکھ گھروں کی، جس میں تو ایک یا 10 قدم نہیں اٹھائے گئے. چلو میں کہتا ہوں وہ ایک مقبول لیڈر ہیں، اور اگر ان کی اہلیت جانچنی ہے تو وہ مقبولیت کے ملبے تلے دب گئی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کی ٹیم ضرور نااہل تھی، اور جنہوں نے ان کو ڈبویا کم سے کم وہ تو بعد میں جا کے، چونکہ پی ڈی ایم سے بھی کچھ نہ ہوا حکومت سے، تو پھر ان کا گراف دوبارہ وہ واپس اپنی اصل پوزیشن پہ آ گیا. اب آگے کیا ہوتا ہے وہ تو آپ دیکھیں گے. تو ڈبویا گیا وہ بھی اس کی کسوٹی ایک ہی ہے کہ انہوں نے خود ہی 7 مہینے بعد اپنے وزیر خزانہ کو اسد عمر کو ہٹایا. اور شنید تو یہ ہے بڑے قریبی ذرائع سے کہ باقاعدہ مغل ذات بقیہ کہہ لیں کہ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا، غیظ و غضب کا اظہار کیا کہ تم نے برباد کر دیا معیشت کو. اور ان کے ساتھی ہمیں کہتے تھے ہمارے سر ٹی وی پروگرامز میں جب وہ چائے کا وقفہ آتا تھا کہ جی ہمیں کہا گیا اپنے ٹاپ لیڈر کی طرف سے، سپریمو وہ جو ہیرو، گلیمر ہیرو، پلے بوائے اور سپورٹس ہیرو کی طرف سے، کہ یار معیشت تو ہم سے سنبھالی نہیں جا رہی، تو لوگوں کو کوئی ساس کفالت، کوئی یہ پروگرام، کوئی صحت کارڈ کس کے ذریعے چلاؤ. حالانکہ یہ تو اگر چینی وہ پروورب کو استعمال کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مچھلی نہیں دیتے، ہم ان کو مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں. تو پکڑنا تو تب تھا نا کو کارخانے لگائے جاتے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے پروجیکٹ بنائے جاتے. وہ خود کہتے رہے کہ ویلتھ کریشن ہونی چاہیے، وہ کام کیے جاتے ہیں. اگر ایک سٹیپ لیا جاتا، اگر آپ 3 سال کے بعد کوئی سٹیپ لیں گے، رزلٹ تو پھر 30 سال کے 35 سال کے بعد آئے گا نا. تو یہ تو اگر آپ شروع میں کہیں گے چلو یار ابھی ذرا مالشاں ملشاں کرا لی، ادھر لی ذرا 5-6 مہینے، تو پھر دیکھیں گے کہ پروجیکٹ لانا ہے. یہ نہیں ہوتا. پارٹی جو میدان میں ہوتی ہے نا، وہ کبھی منتخب ہوں یا نہ ہو، اقتدار میں آئے نہ آئے، وہ شیڈو گورنمنٹ کے طور پہ یا ایک قوم کے ایک نمائندہ جماعت کے طور پہ وہ منصوبے بناتے اور ان کو توڑ مروڑتے رہتے، چینج کرتے رہتے ہیں، اور بین الاقوامی سطح پہ رابطوں میں بھی رہتے ہیں، ملکوں میں بھی رابطے کرتے ہیں مختلف سیگمنٹ سے، اور باہر کے لوگ بھی ان سے رابطے کرتے ہیں. تو ان کے پاس ایک پورا پیرا فرنیلیا ایک ڈھانچہ موجود ہوتا ہے کہ حکومت میں آتے ہی وہ انتظام سنبھال کے کر سکتے ہیں.